نہیں کیا، کیوں؟ یہ علم ان کے شایع نشان نہیں تھا۔ یہ علم جس کے پاس جاتا ہے اس میں عیب لگا دیتا ہے۔ شاعر جو ہوتا ہے اس کے قول اور عمل میں مطابقت نہیں ہوتی، اس کی زندگی میں سچائی کم ہوتی ہے، غلو مبالغہ آسمان زمین کے خدا میں ملاتا ہے۔ پیغمبر ایسا بے کردار بے کریکٹر نہیں ہوتا، اس کی زندگی صداقت کا نمونہ ہوتی ہے، تو شعر و شاعری سے اللہ پاک الگ رکھتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء علماء کا اندازہ ہے دنیا میں آئے، لیکن 1,24,000 پیغمبر میں سے کسی کے ہاتھ کی ایک سطر کی تحریر بھی دنیا کے کسی کونے میں نہیں پائی جاتی۔ کسی کا دیوان، کسی کی غزل، کسی کا لکھا ہوا قصیدہ، رباعی، خطام، چند اشعار نہیں ملے، کیوں؟ یہ علم نبی کے لیے عیب ہے، ان کی شان اتنی بڑی ہے کہ یہ گھٹیا علم اللہ پاک انہیں نہیں دیتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ ایسے علم سے آپ کی پناہ جس علم میں ہمارا نفع نہ ہو، نقصان ہی نقصان ہے، ایسا علم نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تو ضرور قبول ہوئی ہوگی۔ اللہ پاک نے ایسے علم سے آپ کو بری رکھا۔ پیغمبر جب پڑھا لکھا نہیں ہوتا تو اللہ پاک اس کو بھیجتے کس لیے اس دنیا میں؟ کتاب تو لکھے گا نہیں، اپنے پیچھے لائبریری کو چھوڑ کر جائے گا نہیں، تو بھیجا اللہ نے کس لیے؟ اللہ پاک پیغمبر کو لٹریچر تیار کرنے کے لیے نہیں بھیجتے، کتابیں لکھنے کے لیے، کتب خانہ تیار کرنے کے لیے نہیں بھیجتے۔ اللہ پاک پیغمبر کو بھیجتے ہیں اور ان کا کام ہوتا ہے انسانوں کو سدھارنا، انسانوں کو بنانا۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ مجھے ایسا انسان چاہیے، آپ ایسا انسان بنا دیجیے۔ اللہ کی مرضی پر پورے اترنے والے افراد تیار کرنے کے لیے انبیاء بھیجے جاتے ہیں۔ ان کا کام تصنیف، تالیف، لٹریچر تیار کرنا، کتب خانہ تیار کرنا یہ نہیں ہوتا ہے، ان کا کام ہوتا ہے مردم گری اور آدم شادی۔ اللہ کو جیسا انسان چاہیے ویسے انسان وہ بنایا کرتے ہیں۔ کسی پیغمبر نے ویسا 2 انسان بنا دیا، کسی نے 10 بنا دیا، کسی نے 150 سے جماعت تیار کر دی۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ جتنی بڑی تعداد کو اللہ نے اس کام کے لیے بھیجا، اتنی ہی بڑی تعداد اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے بنا کر کھڑا کر دیا۔ عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ کا مجمع ہے۔ اللہ کے نبی آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، اللہم اشہد قد بلغت، اے اللہ 1,24,000 کو جس کام کے لیے آپ نے بھیجا تھا، ویسے افراد 1,24,000 کی تعداد میں ہم نے آپ کی بارگاہ میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کی مرضی کے خلاف چلنے والا ہو، یہ آپ کے مرضی کے معیار پر پورا اترنے والے افراد ہیں۔ سب سے زیادہ یہ کام نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس لیے ہر صحابی نبی کی شاہکار تصنیف ہے، ہر صحابی نبی کا ایک معجزہ ہے۔ کمال نبوت کو اگر دیکھنا ہے صحابہ کرام کو دیکھیے، مصنف کا کمال دیکھنا ہے اس کی تصنیف کو پڑھیے۔ صحابہ
پیغمبر کی شخصیت جلوہ گر ہے، ان کا کارنامہ صحابہ کے آئینے میں دیکھیے، یہی شجر نبوت کے پھل ہیں۔ انبیاء بھیجے گئے تھے ایسے ہی افراد بنانے کے لیے۔ پیغمبر نے کتاب نہیں لکھی لیکن فرد بنا دیا، ایسے افراد تیار کر دیے۔ اس لیے صحابہ کی شان بہت بڑی ہے۔ صحابی نبوت کا آئینہ ہوتا ہے۔ نبوت سے مشابہت کامل صحابیت کو حاصل ہوتی ہے۔ شرع میں نبوت کسبی نہیں ہوتا۔ کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر جد و جہد قد و قامت سے نبی نہیں بنتا، اور کوئی شخص اپنی محنت سے، اپنے عمل سے، اپنی قد و قامت سے، اپنی محنت سے صحابی نہیں بنتا۔ نبوت کے لیے انتخاب ہوتا ہے تو صحابیت کے لیے بھی انتخاب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے ایمان لے آئے اور صحابی بن جائے۔ اب تو کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اب نہ آپ کا دیدار ہوگا نہ آپ کی صحبت کا فیض ملے گا۔ لیکن جب حضور زندگی میں تھے، اسی دنیا میں تھے، اس وقت بھی کسی کے بس کا نہیں تھا کہ وہ چاہے اور صحابی بن جائے۔ سینکڑوں ایسے افراد تھے کہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکے ہیں، حضور کا زمانہ بھی ہے، کوشش بھی کر رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے، لیکن ہزار کوشش کے باوجود صحابیت کے لیے انتخاب نہیں ہوا تھا، وہ ناکام ہے، صحابی نہیں بن سکتے۔ ایسے ایک دو نہیں، سینکڑوں ہیں۔ دو چار کے نام تو ابھی میں آپ کو ایسے ہی گنا دوں گا۔ عبد الرحمن ابن غنم ہے، عمرو ابن میمون ہے، سہیل ابن غفلہ ہے، حضرت اویس قرنی ہے۔ یہ سب لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے۔ آج تک ممکن نہیں ہے، ہر ایمان والے کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کاش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا۔ کیا ان لوگوں کے دل میں یہ تمنا نہیں تھی؟ تمنا بھی تھی اور کوشش بھی جاری تھی، لیکن صحابی بننا اللہ کے ہاں ان کا مقدر نہیں تھا، صحابی نہیں بن پائے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ اختار لی اصحابا، اللہ نے صحابی بننے کے لیے انتخاب کیا۔ جن کو اللہ نے چاہا صحابی بنا دیا، جو خود سے چاہتا صحابی نہیں بنتا۔ تو نبوت جیسے وہبی کمال ہے، صحابیت بھی وہبی کمال ہے۔ صحابیت کو نبوت سے کمال مشابہت اور کمال مناسبت ہے، اس لیے نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ انہی کا ہے۔ اب ولایت کسبی ہے، ولایت وہبی نہیں ہوتی۔ ولایت اپنی جد و جہد سے، محنت سے، اپنے اچھے اعمال سے، اتباع سنت سے، اتباع شریعت سے حاصل کی جاتی ہے۔ جو بھی اسلام سے محنت کرے گا ولی ہو جائے گا۔ اس لیے ولی صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتا، کیونکہ صحابیت وحدی کمال ہے اور ولایت کسبی کمال ہے۔ کسبی کمال وحدی کمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے حالات کو آپ پڑھیں گے تو اس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا علم ہوگا۔ صحابی کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذیل میں آتا ہے۔ مجھے بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے، اچھا خاصا وقت برباد ہو، اس لیے بہت مختصر وقت میں بہت ساری کام کی باتیں، بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ یہ حدیث جو میں نے عنوان میں رکھی ہے، یہ حدیث پاک مسلم شریف کی، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے اور راوی اس کے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑے باکمال صحابی ہیں اور بڑی خصوصیات والے صحابی ہیں۔ 10 برس کی ان کی عمر تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تک لائے تھے۔ جس سال حضور مدینہ تشریف لائے، حضرت انس کی والدہ حضرت انس کو لے کر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے حضور سے 2 درخواست کی۔ پہلی درخواست کی کہ میرے اس بچے کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے، اپنا خادم بنا لیجیے۔ دوسری درخواست کی کہ میرا بچہ کم عمر بچہ ہے، اس کے لیے دعا فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کی والدہ کی دونوں درخواست قبول کر لیا، اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ 10 برس کے تھے اور پہلے ہی سال مدینے میں حضور کے خادم بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال بقید حیات رہے، تو 10 برس کی عمر کے آئے تھے اور 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، تو حضور کے انتقال کے وقت حضرت انس کی عمر کل 20 برس تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے، کتنا فیض انہوں نے حاصل کیا ہوگا اور کتنا اللہ کے نبی کی برکتیں انہیں ملی ہوگی، اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں آپ کو اس کا صحیح علم نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کی درخواست پر ان کو دعا دی تھی، تو 3 دعا دی تھی۔ صحیح بخاری شریف میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں وہ تینوں دعا منقول ہے۔ حضور نے حضرت انس کو دعا دی، اللہم اکثر ولدا، اے اللہ ان کو اولاد خوب دیجیے گا۔ ابھی تو خود بچے ہیں 10 برس کے ہیں، حضور دعا دے رہے جب یہ بالغ ہو جائیں، شادی ہو جائے، اے اللہ اولاد خوب دیجیے گا۔ اور دوسری دعا دی وَأَكْثِرْ مَالَهُ، اور مال بھی خوب دیجیے گا، کیونکہ اولاد خوب ہو اور مال نہ ہو تو یہ رحمت کی دعا ہے کہ مصیبت کی دعا ہے۔ حضور نے اولاد کے کثرت کی دعا دی اور مال کے کثرت کی دعا دی۔ اللہ نے حضرت انس کو اتنی اولاد دی کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے 125 لڑکیوں کو چھوڑ کر اور ناتی پوتے کو چھوڑ کر نبی کی دعا لگ گئی 125 لڑکے۔ بتاؤ 125 بال بچے ہوں اور مال نہ ہو تو سب چور ڈکیت بدماش ہو جائیں گے، یہ تو ان کے لیے مصیبت بن جائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ دعا دی تھی کہ مال بھی خوب دیجیے گا، اولاد بھی خوب دیجیے اور مال بھی خوب دیجیے۔ اللہ نے اولاد دے دیا خوب اور مال بھی دیا خوب۔ حضرت انس مدینے کے رہنے والے تھے، مدینے میں اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی نے مدینے میں دعا بھی دی۔ مدینے میں کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا، کوئی کارخانہ، کوئی فیکٹری نہیں تھی، کوئی بڑے بڑے اسکول و کالج کی ملازمت نہیں تھی۔ ان کی ساری اقتصادیات کھجور کے باغ پر ڈیپینڈ کرتی تھی۔ کھجور کا باغ ہی لے لے کر ان کی زندگی کا سہارا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کھجور ایسا درخت ہے کہ سال میں 4 مرتبہ پھلتا ہے نا۔ کھجور کا درخت سال میں کئی مرتبہ پھلتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی کھجور نہ سنا نہ دیکھا، سال میں 1 بار۔ حضرت انس رضی اللہ کے نبی نے دعا کیا تھا کہ مال بہت دیجیے گا، تو پورے مدینے میں حضرت انس کا باغ تھا جس میں سال میں 2 مرتبہ کھجور کا پھل آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی عمر کتنی رکھی گئی ہے؟ صحیح ترمذی کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی ما بین 60 الی 70۔ اللہ نے میری امت کی عمر 60 اور
درمیان رکھی. یہ امت بڑی لمبی عمر والی نہیں ہے. اس امت میں 100 سال کا آدمی ہزاروں میں دی جائے تو بہت غنیمت. اللہ نے اس کی عمر اور امتوں کے مقابلے میں کم رکھی ہے. پہلی امتوں میں 200 سال 500 سال کے آدمی ہوتے تھے. اس امت کو اللہ نے 60 اور 70 کے درمیان عمر دیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس امت کا کوئی آدمی 80 برس اور 100 برس دیے ہی گا نہیں. یہ اکثریت کے لحاظ سے آپ نے فرمایا، یعنی امت کی اکثریت اسی عمر کی ہوگی اور اس سے زیادہ والے خان ہزاروں میں لاکھوں میں کہیے تو ان کا اعتبار کیا ہے؟ جو چیز نادر نایاب ہوتی ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے. کثرت سے جو چیز ہوتی ہے اسی کا لحاظ کیا جاتا ہے. لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری امت کے عمر 60 اور 70 کے درمیان رکھی گئی ہے. اللہ پاک نے حضرت انس کی عمر لگ بھگ 100 سال. اور معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مرکزی اسلام دارالخلافہ راجدھانی مدینہ، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تب بھی اسلام کی راجدھانی مدینہ منورہ. پھر تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی کا زمانہ آیا تب بھی دارالخلافہ راجدھانی مرکزی اسلام مدینہ منورہ. لیکن آخری خلیفہ راشد چوتھے خلیفہ حضرت علی کا جب دور آیا تو حضرت علی نے مدینہ کو مرکز اسلام نہیں رکھا. اب راجدھانی منتقل ہو کر چلی گئی کوفہ. اور جہاں راجدھانی ہوتی ہے مرکز ہوتا ہے پورے ملک کا دماغ اور مکھن وہاں آ جاتا ہے. ہر صلاحیت کے فنکار لوگ راجدھانی میں آ جاتے ہیں کیونکہ ان کے لیے وہاں ماحول بھی سازگار ملتا ہے اور وہاں قدردان لوگ ہوتے ہیں. جب سیدنا علی نے دارالخلافہ بنا دیا کوفہ کو تو مکے مدینے کے اہل علم اور بڑے دماغ والے اور صحابہ سب چلے جا رہے ہیں کوفہ. 70 بدری صحابہ نے کوفہ میں گھر بنا لیا اور 300 رضوان والے صحابہ کوفہ چلے آئے. اور کوفہ کے اطراف میں اور آس پاس میں کتنے صحابہ آ گئے تھے اللہ ہی جانتا. کوفہ سے قریب ہی میں ہے بصرہ. کوفہ میں جن کو جگہ نہیں ملی یا کسی مصلحت سے وہاں نہیں آباد ہوئے وہ صحابہ بصرہ آ کر آباد ہو گئے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مدینہ چھوڑ دیا اور بصرہ آ کر آباد ہو. اب زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، آہستہ آہستہ صحابہ دنیا سے چلے جا رہے ہیں، کم صحابہ رہ گئے. جب چیز کم ہو جاتی ہے تو اس کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے. اب صحابہ گنے چنے رہ گئے ہیں، کسی مقام پر رہ گئے ہیں، کثرت سے پائے نہیں جاتے، ایک ایک کر کے گزر گئے. تو لوگوں میں صحابہ کے دیکھنے کا شوق بڑھنے لگا، صحابہ کی قدر کرنے کا جذبہ بڑھنے لگا. اب یہ پتہ لگتا تھا فلاں جگہ صحابی پائے جاتے ہیں، زندہ ہیں، تو لوگ ان کے دیدار کے لیے زیارت کے لیے سفر کر کے جاتے تھے اور ان کو دعوت دے کے اپنے یہاں بلاتے تھے. بصرہ قریب تھا کوفہ سے. حضرت علی کے انتقال کے بعد آہستہ آہستہ صحابہ دنیا سے چلے جا رہے ہیں. اب کوفے میں کوئی صحابی نہیں ہے اور بصرہ میں حضرت انس موجود ہے تو بہت سے لوگ حضرت انس کی زیارت کے لیے بصرہ جاتے تھے اور بہت مرتبہ لوگ ان کو اپنے یہاں مہمان بلاتے تھے. حضرت انس جب کوفہ آتے تھے بھیڑ لگ جاتی تھی. لوگ صحابی رسول اور خادم رسول کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے تھے اور
بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے. آپ کے یہاں کوئی بزرگ آتا ہے تو آپ جاتے ہیں ملاقات کے لیے, بچہ بھی ساتھ لے کے چلے گئے. سن 80 ہجری میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو گئے. اب کوفے میں صحابہ نہیں ہے, بصرے میں حضرت انس ہے, تو لوگ حضرت انس کو کوفہ لاتے تھے, اور حضرت انس کی عمر 100 سال کے قریب ہو رہی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 10-12 سال کے ہو گئے, بالغ ہو گئے, پڑھنے لکھنے کے لائق ہو گئے. اب حضرت انس کو لوگوں نے لایا تقاضا کر کے کوفہ میں, تو حضرت انس کی زیارت کی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے حافظ ذہبی اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں, ابو حنیفہ نعمان بن ثابت فقیہ العراق, آگے بڑھ کر لکھتے ہیں رعا انسا غیر مرۃ, انہوں نے حضرت انس کو کئی بار دیکھا. یہ وہی صحابی ہے حضرت انس, وہی اس حدیث کے راوی ہے. یہ تھوڑا سا میں نے تذکرہ کر لیا